سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، اور یہ جو مسئلہ ہے آبادی کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو بڑا تشویشناک ہے، اس کو کس قدر آپ آگے جا کے آنے والے وقت میں خطرناک دیکھتی ہیں؟ جس طرح تیزی سے جو آبادی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضا، ایک تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر جو ہے آج آپ کا شو ہے، اور جو اس کی خطرناک صورتحال ہے وہ تو آپ نے خود ہی بیان کر دی ہے۔ میں صرف دو تین باتیں جو ہے آپ کے شو کے توسط سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آبادی کا مسئلہ ہے یہ آج کا تو ہے نہیں، اور جو مسائل ہیں آبادی کی وجہ سے وہ یقیناً ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر کیا، یا پانی ہے اور روزگار ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وسائل جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اس پہ جو دباؤ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی غیر منصفانہ ہے، اور آبادی کا ایک بہت جو ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور پولیٹیکل اکانومی کے لینس سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف کوئی ہیلتھ کا یا میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سیکٹر کی بات کریں تو اس میں تین چار جو موٹی موٹی باتیں ہیں جس سے آج تک کھل کر بات نہیں ہوتی، حالانکہ اب میڈیا آزاد ہے اور بہت کچھ آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کانٹراسیپشن ابھی بھی ایک ٹیبو ہے، اور جب تک آپ اس کو نام بدل کے کچھ بھی کہیں گے، لیکن اگر لوگوں کی، خاص طور پہ عورتوں کی، جو کہ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں، خود فیصلہ کر سکیں کہ کیا ہیلدی ٹائمنگ ہونی چاہیے، ان کو اسپیسنگ کیسے کرنی ہے، چونکہ کچھ نام بھی بدل کر دیتے ہیں اور بدگمانی پیدا کرتے ہیں، پاپولیشن بام، ایکسپلوژن، برتھ کنٹرول، نہیں، یہ بات ہے صحت کی اور کامن سینس کی اور عقل کی۔ تو جب آپ اوور دی کاؤنٹر سیلز کانٹراسیپٹیوز کو نہیں آپ یقینی بنائیں گے یا رسائی نہیں دیں گے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے، جس طریقے کو اپنانے کا دل چاہ رہا ہے، اس تک اس کی رسائی ہو، تو یہ معاملہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بڑی ایسی بات کر رہی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، کیا وہ یہ ڈیسیژن میکنگ پاور رکھتی ہیں؟ کیا خواتین نہیں رکھتی نا، یہی تو بتا رہی ہوں۔ تو اس پہ جو ہے پھر بات آ جاتی ہے عورتوں کے رائٹس کی، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا چاہیے، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اصل خود مختاری یہ ہوتی ہے کہ ایک عام عورت جو ہے یا ایک عام شہری، ایک عام انسان جو ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے اپنی زندگی اور صحت کے حوالے سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو دل چاہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جرائم کی کھلی چھٹی دے دیں، نہیں، جو اس کی زندگی کے فیصلے ہیں وہ خود کر سکے، کوئی اس کو بتائے نہیں۔ اس وقت پاکستان کا پروگرام جو کہ 1950 میں شروع ہوا تھا، اور اس قدر بری حالت میں، اور یہ بات کوئی بتانا نہیں چاہتا، چونکہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہے، ہر صوبے کی ایک الگ صورتحال ہے۔ NFC ایوارڈز کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے پاپولیشن کے مسئلے سے کہ جی کیوں کم آبادی کریں۔ پھر جو ہمارے ہاں دوسرے اعداد و شمار ہیں، انفنٹ mortality ہے، نیونیٹل mortality ہے، میٹرنل mortality ہے، اوور آل جو ہیلتھ کیئر میں ہماری پور اسٹینڈنگ ہے، ان سب کو دیکھ کے آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا آؤٹ کم ہے، یعنی وہ خود اب مسئلہ جو ہے وہ بعد میں بنا ہے۔ ہمیں ایک ایمرجنسی ایکشن پلان کی ضرورت ہے، ہمیں سرجیکل سولوشنز کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی لانگ ٹرم پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ آپ کھل کر بات کریں، کانٹراسیپشن کی بات کریں، ایکسیس دیں، اور ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ انڈر پرفارمنس کیوں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ اویئرنیس کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ وزارت بہبود آبادی جو ہے ایک زمانے میں بڑی ایکٹیو تھی، اور مجھے یاد آ رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس ٹائم پہ بڑی یہ ایکٹیو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس جو آپ کیمپین کہہ لیں، یہ جو مہم ہے، یہ اس طرح نہیں چل سکی جس طرح چلنی ضروری تھی۔ آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے، اور کیا اس کو ہم کس حد تک اس کو اویئرنیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ چلے میڈیا کا ایک کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ
پروگرامز کریں, میکسیمم لوگوں کو اویئر کریں, آپ جیسے ایکسپرٹس کو بلائیں بطور مہمان, آپ جتنی اویئرنیس دے سکیں, ہم اپنا فرض پورا کریں. لیکن صرف ہماری آواز اٹھانے سے یا آپ کے بات کرنے سے یہ معاملہ حل کی طرف تو نہیں جائے گا, اس میں حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی فضا, آپ کی بات بالکل درست ہے. سارے پلیئرز کو اکٹھے اور کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے کئی پہلو ہیں, یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں سیاست بھی بہت زیادہ ہے اور ہر طرح کی سیاست ہے. اس کے علاوہ یہ ایک انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے. تو بہت سارے ممالک میں کچھ ایسے پالیسیز آئیں یا ایکسپیریمنٹس میں, آپ نے چائنا کا ذکر کیا, جو کہ انسانی حقوق کے لینس سے دیکھا جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور کوئی ایک ایسا حل آپ تلاش کریں جس کی وجہ سے اور دوسرے مسائل پیدا ہوں, وہ بھی ایک اچھا حل نہیں ہے. مثلاً یہ کہ اگر آپ بچوں کی تعداد پہ ایک پابندی لگاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پرائیویٹ اسپیس جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. دوسرا سن پریفرنس یعنی بیٹے کی خواہش کو آپ نہیں جھٹلا سکتے, جو کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اور کئی ممالک میں ابھی بھی بڑی ہی ڈومیننٹ ہے, اور پاکستان میں بھی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, حالانکہ اب تو بیٹیاں بھی بیٹوں سے آگے ہیں, بیٹیاں کیا نہیں کر رہی ہیں, پائلٹس ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جہاز تک اڑا رہی ہیں. کوئی نہیں ہے اس پہ کوئی, جیسے کہتے ہیں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ میں آپ کو ایک کلچرل بتا رہی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی, جن کو پتا ہے کہ طبی لحاظ سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں ماں باپ خود اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے, لیکن پھر بھی بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک کروموزومز کی جو کمبینیشن ہے وہ مرد کی طرف سے رکھا ہے. پھر بھی آج تک عورتیں روتی ہیں, پیٹتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, ان کے پر ظلم ہوتا ہے. ہاسپٹل میں تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اس عورت کو کوئی لینے تک نہیں آتا, اور ابھی تک ہو رہا ہے 2024 تک. تو ہمیں جو ہے اس پوری سمجھ کے ساتھ جو ہے اس پاپولیشن پروگرام کو لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں نے آغاز میں بات مینشن کی تھی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے بچوں کی تعلیم کی حکومت ذمہ داری اٹھائے گی, لیکن اگر آپ کے بچے 2 یا 3 بچے ہوں, صرف لوگوں کو تنخواہیں اور عہدوں کی پرواہ ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بلی یا بلے کو دودھ کی رکھوالی دے دی جائے, میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی. اب جہاں سیزیرین سیکشن پہ لوگ لاکھوں یعنی ڈاکٹرز اور ان کا پورا جو عملہ ہے کما لے گا, تو وہ ایک کانٹراسیپشن کا آپ کو کیوں مشورہ دے گا جس میں بہت کم پیسے جو ہیں وہ لگیں گے. اس کو بھی ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کو, ہم چاہتے ہیں کہ گائناکالوجسٹ اور آبسٹیٹیشنز جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بات کریں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ بزنس بھی دیکھیں, وہ اپنا بزنس کیوں خراب کریں گے.